ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب محرم الحرام کے مہینے میں سبیل لگانا کیسا ہے اور اس سے پانی پینے کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم یہ لگا سکتے ہیں؟ میرے بھائی، محرم الحرام کے مہینے میں سبیل لگانا یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں، ان کا مسلک ہے، وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ باقی ہم تو قرآن کو فالو کرتے ہیں، احادیث کو فالو کرتے ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی چیز کے جائز ہونے کے لیے، ثواب کے لیے ہمیں تو دلیل کی ضرورت ہے۔ دلیل قرآن سے ہوگی، حدیث سے ہوگی، صحابہ نے کیا ہوگا، اس پر ہم چلیں گے۔ لیکن اگر ہمیں دین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، ہم اس پر کیسے چلیں گے؟ دوستو، یہ سبیلیں لگانا نہ قرآن کی تعلیم ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، اور نہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے یہ کیا ہے، نہ اس کی کوئی تعلیم دی ہے، اور نہ اہل بیت میں سے کسی نے اس کی تعلیم دی ہے، نہ اس نے خود کیا ہے۔ بس یہ دین میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہے اور اس کو ہم بسا اوقات ثواب بھی سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جنت میں جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث اور صحابہ کے طریقے پر چلے۔ اگر آپ کسی چیز کو اپنے حساب سے بنا کر بیٹھ جائیں اور سمجھے کہ جس پر ثواب ملے گا اور دین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا، تو یہ چیز مردود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اور اس کے احادیث کو فالو کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ احادیث پر عمل کرے، قرآن پر عمل کرے، صحابہ کو فالو کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح لفظوں میں کہہ دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وفی روایت فہو مردود۔ جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرے، نئی نئی ایڈیشن کرے، تو بھائی وہ چیز مردود ہے، وہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو یہ محرم الحرام ہی کے مہینے میں اس کو کرنا اور اس کو خاص سمجھنا اور اس پر ثواب کی امید لگائے بیٹھنا، یہ کہاں لکھا ہے؟ کس حدیث سے ثابت ہے؟ کس آیت سے ثابت ہے؟ کس صحابی نے کیا ہے؟ کس اہل بیت میں سے کس نے کیا ہے؟ تو میرے بھائی، اگر جنت کا شوق ہے تو ان خرافات سے، ان بدعات سے، ان رسومات سے ہمیں بچنا ہوگا۔ باقی ایک ضروری وضاحت بھی اس حوالے سے میں کرتا چلوں کہ آپ جب کسی علاقے میں کسی جگہ دیکھیں کہ کوئی سبیل لگا کے بیٹھا ہے، تو جو صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آئیڈیل سمجھتے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے، اس سے دور رہے، نہ خود پیے اور نہ پلائے۔ اگر آپ کو شوق ہے پلانے کا تو پورا سال پھر پلاتے رہیں۔ کسی دن کو خاص کر دینا اور اس کو خاص ویلیو دینا، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی شیعہ حضرات لگاتے ہیں، یہ ان کا مسلک ہے، ان سے لڑنا جھگڑنا یہ ہمیں دین نے نہیں سکھایا ہے۔ آپ ان کو محبت سے سمجھائیں، اگر اللہ نے ان کی مقدر میں بات سمجھنا لکھا ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اگر وہ اسی پر ڈٹا ہوا ہے تو آپ اس سے لڑیں نہیں، اس کو پیار محبت سے سمجھائیں، بس آپ کا کام ہو گیا۔ اس سے لڑنا جھگڑنا، فسادات مچانا، یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے ملک میں نارگی پھیلے گی، جھگڑے فسادات ہوں گے۔ اس لیے جھگڑوں سے، فسادات سے، لڑائیوں سے، نفرتوں سے بچنا چاہیے۔ آپس میں محبت کے ساتھ رہو، پیار کے ساتھ رہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑنا جھگڑنا اور اس کو بہت زیادہ ہوا دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے محفوظ فرمائے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔